السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلال آرٹس کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہونڈا 125 کی کلچ پلیٹ چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں اس طرح میں نے خاص بتا نہیں پایا تھا کہ کس طرح آپ نے ان کو بٹھانا ہے، یا اس کی ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف کوسچن مجھ سے پوچھے گئے ہیں، تو آج میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے یہ تو ہمارے پاس آگے ہیں اس کے انجن کے قابلے ہوتے ہیں، ان کو ہم کھولیں گے۔ ان کو ہم 8 نمبر کی ٹی کی مدد سے کھولیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ٹی کی مدد سے کھولیں، کیونکہ اگر آپ کس چابی کی مدد سے کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ سلپ ہو جائیں گے۔ اگر یہ سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کافی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ پھر ٹائٹ نہیں ہوتے صحیح طریقے سے۔ تو ان کو کھولیں گے۔ یہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کھل چکے ہیں، قابلے کھل چکے ہیں، کیونکہ یہ جو آر پی ایم کیبل ہے یہ لگی ہوئی ہے، جس وجہ سے پلہ باہر نہیں آ رہا۔ تو ہم اس کو چورس پیچکس کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آر پی ایم گرادی کی جو کیبل ہے وہ ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح نوک پلاس کی مدد سے ہم اس کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ کافی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے کیبل علیحدہ کر دی ہے، اور اب ہم جو اس کا جو پلہ ہے ہم اس کو اتار رہے ہیں۔ یہ ہونڈا سٹی 125 ہے، اس کی ہم کلچ پلیٹ چینج کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پلہ آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل پمپ کو اور کلچ باکس۔ یہ ہم نے ہیمر کی مدد سے جو ہے وہ اس کے قابلے پمپ کو پاگے ہیمر کی مدد سے ہم اس لیے کھولتے ہیں کہ یہ جو ہیمر ہے اس کی مدد سے آپ کے قابلے جو ان کا جو اوپری سرا ہوتا ہے قابلوں کا، یہ خراب نہیں ہوتا اور آسانی کے ساتھ کھل جاتا ہے، اور زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے پاس اس کے یہ جو 3 قابلے ہیں یہ آگے، اس کے بعد ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کا جو کور ہے اس کو اتار کے یہ ہم نے 4 نکے والی جو گوٹی ہوتی ہے ہم اس کو لگائیں گے، اور راڈ کی مدد سے ہم اس کو کھولیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو بالکل بیلنس رکھ کے کھولیں، کیونکہ اگر ذرا سا بھی بیلنس آؤٹ ہو گیا تو یہ کپا ٹوٹ جاتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کپا آ گیا، یہ نٹ اس کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کو کھولتے وقت بہت ہی احتیاط کریں، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے بیلنس آؤٹ ہوا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مارکیٹ بازار سے آسانی سے مل سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ملتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ نہ ٹوٹے۔ اس کے بعد آپ یہ جو کلچ باکس ہے اس کی جو ٹکی ہوتی ہے اس کی 4 قابلے اتاریں گے۔ ان کو ہم 10 نمبر کی ٹی کی مدد سے کھولیں گے، کیونکہ یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ٹکی آ گئی، اس کی یہ اسپرنگ بھی ہم نے اتار دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو باکس ہے اس کو کھولنے کے لیے ایک لاک ہوتا ہے، یہ ہم لاک پلاس کی مدد سے یہ لاک کھولیں گے، یہ آپ نے دیکھا ابھی۔ اس کے بعد یہ کلچ باکس جو ہوتا ہے، یہ کلچ کپل اور کلچ پلیٹس یہ باہر نکل آتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کپل آ گیا، اور یہ ہمارے پاس کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹ آ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلچ پلیٹ کس قدر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہیں، بالکل جل چکی ہیں، گھس چکی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس کلچ کپل ہے، اس کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر بھی رگڑ لگی ہو تو یہ آپ کا دوبارہ سے نئی کلچ پلیٹ بھی کام نہیں کرے گی۔ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے چیک کریں، اس کے اوپر ہلکا سا جو کھردری قسم کے نشان ہونے چاہیے، ہلکے سے کھردرے نشان ہونے چاہیے۔ اگر کھردرے نشان نہیں ہے یا کہیں سے ڈیمیج ہوئی ہو یا گھسا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو چینج کریں، کیونکہ اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو آپ کی جو کلچ پلیٹ نئی کلچ پلیٹ ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گی۔ یہ آپ دیکھیں اس کے جو کلچ پلیٹ اس کے اندر سے نکلی ہیں یہ کس قدر خراب ہو چکی ہیں۔ تو ہم ان کو چینج کریں گے، جبکہ پریشر پلیٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کے اندر
صرف کلچ پلیٹ چینج کریں گے. پریشر پلیٹ جو ہے بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں. یہ اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے تھمکے بنے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کٹ بنے ہوتے ہیں پریشر پلیٹ کے اوپر بھی. یہ ہمارے پاس کلچ پلیٹ آ گئی. یہ پریشر پلیٹ کے اوپر دیکھیں ہلکے ہلکے کھدرے قسم کے کٹ بنے ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ کو پریشر پلیٹ بھی چینج کرنا ضروری ہے. اگر ہوں تو ضرور. زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کلچ پلیٹ صرف چینج ہوتی ہے, پریشر پلیٹ چینج نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات پریشر پلیٹ بھی جل جاتی ہے. تو اگر آپ اچھی پک چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں دونوں چینج کر دیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں نئی کلچ پلیٹ آ گئی. سب سے پہلے آپ نے کلچ پلیٹ لگانی ہے, کیونکہ سب سے نیچے اور سب سے اوپر جو ہے وہ کلچ پلیٹ آئے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر پلیٹ آ گئی. کلچ پلیٹ کے اوپر ایک کلچ پلیٹ آ گئی, ایک پریشر پلیٹ آ گئی. اس کی کوئی خاص سائڈ نہیں ہوتی, جس طرح بھی آپ بٹھا دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اس کے بعد آپ کی پریشر پلیٹ کلچ پلیٹ آ گئی. یہ آپ کے پاس کلچ پلیٹ آ گئی. پھر اس کے بعد پریشر پلیٹ آ گئی. اسی سیکوینس میں ہم چلتے جائیں گے. ایک کلچ پلیٹ, ایک پریشر پلیٹ, ایک کلچ پلیٹ, ایک پریشر پلیٹ. ٹوٹل جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ 5 کلچ پلیٹ آ جاتی ہیں اور 4 پریشر پلیٹ آ جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس چوتھی آ گئی کلچ پلیٹ. اس کے اوپر یہ چوتھی پریشر پلیٹ آ گئی اور سب سے آخر میں اوپر کلچ پلیٹ آ گئی. یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس مکمل کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ بیٹھ چکی ہیں. اب ہم اس کے اوپر جو کلچ کپل ہوتا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں مکمل ہو چکا ہے کلچ کپل. کلچ باکس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ پورا کلچ باکس بولتے ہیں اس سمیت, لیکن زیادہ تر جو کلچ کا کام ہوتا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ کلچ کپل کو آپ اچھی طریقے سے چیک کریں, کیونکہ اگر کلچ کپل ختم ہوا تو آپ کی نئی کلچ پلیٹ بھی کسی کام کی نہیں ہوگی. وہ بھی ایک دم سے ختم ہو جائے گی, کیونکہ گیپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کلچ پلیٹ کے درمیان. یہ ابھی آپ دیکھیں ہم اس کو کلچ باکس کے اندر فٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اس کو کلچ باکس کے اندر فٹ کر دی. 4 کلچ پلیٹ ایک سائڈ, یہاں ان کے جو 5ویں کلچ پلیٹ ہے اس کے علیحدہ نکا بنا ہوتا ہے, سائڈ بنی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ اس کو بٹھائیں گے. یہ لاگ ہم نے لگا دی ہے اور آپ تسلی کر لیں کہ آپ کا جو لاگ ہے وہ بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے بیٹھ چکا ہے. کیونکہ اگر لاگ آپ کا بیٹھا نہیں ہے تو جب گاڑی ہم چلائیں گے تو اس وقت یہ نکل کے ڈیمیج بھی کر سکتا ہے, نقصان دے سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے اسپرنگ ہو کے یہ اوپر ہمارے پاس یہ اوپر ٹکیا آ گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے وہی 10 نمبر کے ہم نے نٹ لگانے ہیں. اس کے بعد ایک بیرنگ آ گیا اور اس کے بعد یہ کلچ کے لیے آ گئی. اس کے بعد آپ 10 نمبر کی ٹی وی مدد سے ان کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں. یہ آپ دیکھیں اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی رسکی کام ہوتا ہے. کلچ باکس کا کام ہوتا ہے, اگر ایک بھی نٹ کھل گیا تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ان کو آپ اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئل پمپ آ گیا. اس کو آپ اسی طرح جس طرح آپ نے کھولا چورس گھوٹی کی مدد سے اور راڈ کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کریں, اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں. اس کو آپ جتنا اچھا ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ ٹائٹ کریں, کیونکہ یہ بھی بڑا نازک کام ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس ٹائٹ ہو گئی. اس کے بعد یہ اس کا کیپ آ گیا, کور آ گیا. اس کے جو 3 چورس قابلے ہوتے ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں. یہ ہمارے پاس اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو گئے. اس کے بعد اس کا جو سائڈ پلہ ہوتا ہے وہ پلہ آ گیا. یہ ہمارے پاس مکمل ہو چکا ہے. ابھی ہم اس کا یہ جو پلہ ہے اس کو ہم بٹھا رہے ہیں. اس کو آپ آرام سے اس کو آپ بٹھا سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک جگہ یہ بیٹھ گیا تو آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے.
اس کے بعد یہ اس کے سارے کابلے آگے 8 نمبر کی ٹی کی مدد سے ہم ان کابلوں کو ٹائٹ کریں گے. سارے کابلوں کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کیجیے گا اور زیادہ اوور زور بھی نہیں لگانا کیونکہ یہ کابلہ جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے. تو اتنا زور لگانا ہے کہ جتنا آپ سمجھیں کہ اب آئل کی لیکیج نہیں آئے گی. یہ ہمارے پاس ٹائٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم اس کی یہ کک لگائیں گے. یہ ہمارے پاس کک آ گئی. اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں. اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کلچ کیبل آ گئی. اس کو ہم نے لگا دی ہے. پلاس کی مدد سے ہم اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ باہر نہ نکلے. اور اس کے بعد ہم اس کی یہ جو آر پی ایم کیبل ہے ہم اس کو ابھی فٹ کریں گے. یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کس طرح اس کو فٹ کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو فٹ کرنے کا کیونکہ جو گراری ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوتی ہے تو بیٹھتی ذرا مشکل سے ہے یہ. تو اس لیے آپ کو جو کک کا سہارا لینا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھیے کہ اپنے سامنے یہ ہم اس کو بٹھائیں گے. کک کی مدد سے ہم اس کو بٹھائیں گے کیونکہ ہم اس کو کک لگائیں گے تاکہ جو گراری ہے وہ بالکل اس کے اوپر بیٹھ جائے. یہ بھی دیکھیں یہ بھی بیٹھ نہیں رہی. ابھی یہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے کک بھی لگا رہے ہیں اور اس کو آپ بٹھا رہے ہیں. یہ بیٹھ چکی ہے. پلاس کی مدد سے آپ اس کو پریس کریں. اچھے طریقے سے پریس کریں اور یہ لگا دیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور اچھا کمنٹ کریں.